تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکے۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گی، لیکن یہ آسانی سے جڑی ہوئی ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری محبوب چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم انسان اس دیر کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی یا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری لبیک کہہ دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے بڑی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کے تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام، لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو تمہیں صرف دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بغیر کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت وہ لے کر جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہی ہوگے
جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی مستقبل کی پلاننگ کا خود فیصلہ کرنا ہوتا، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے لیے مستقبل میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو، وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پکے راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتا ہوں تم ابھی بہت تکلیف میں ہوگے، بہت پریشان ہوگے، پر یاد رکھو، کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع جانے نہیں دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے۔ اللہ کسی بھی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا گو ہوں، وہ تمام لوگ جو دعاؤں میں شدت سے کسی کو مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم کر دے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ہوئی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کرے، آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی کئی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ آمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو وقت پر ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔